السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا پروگرام دا کرن ناز شو. آج ایک بار پھر میں فرانس کی اس گھٹیا حرکت کے حوالے سے ہی بات کرنے جا رہی ہوں. اینڈ میں بہت زیادہ اس چیز پر نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ اللہ رب ذوالجلال کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں الحمدللہ کہ اس وقت غیرت مسلمان زندہ ہے. کہ جب فرانس میں اتنی شدید، اتنی ذلیل حرکت ہوتی ہے، اتنی گھٹیا حرکت ہوتی ہے، اتنی چھوٹی حرکت ہوتی ہے، تو 1.70 ارب جو مسلمان ہیں ان کا غیرت ایمانی جاگتا ہے اور وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو، اس ملک کو ایک ایک ہٹ ان کو کیا جائے، ان کی معیشت کے ذریعے سوشل بوائکاٹ کر کے کسی طریقے سے ان کو ہٹ کیا جائے. اور ان کو ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارا. تو اس وقت فرانس سے بڑھ کر، فرانسیسی صدر سے بڑھ کر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ایسی گھٹیا سوچ سے بڑھ کر مسلمانوں کا اس وقت کوئی دشمن نہیں ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، ان کے گستاخانہ خاکے بنائے، ان کے کارٹونز بنائے. میں اس وقت بڑی شکر گزار ہوں ان تمام مسلمانوں کی کہ جن کا غیرت ایمانی جاگا ہے فوراً، اور انہوں نے کوشش کی ہے ہر طرح سے کہ بوائکاٹ کیا جائے. جتنے بھی یہ فرینچ پروڈکٹس ہیں ان کا بوائکاٹ کیا جائے، ان کو اپنے اسٹورز سے نکالا جائے. لوگ بڑے بڑے نقصانات برداشت کر رہے ہیں اپنے. بہت سارے لوگوں کی شپمنٹس آنے ہیں، بہت سارے لوگوں کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں جس کی پیمنٹس ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن لوگ اپنے ان تمام نقصانات کو بالائے طاق رکھ کر اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ جی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، اپنی جان و مال کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس کی ہم الحمدللہ ہر طرف سے اب یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ ہر طرح سے ایک سوشل بوائکاٹ کیا جائے، ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی ٹریڈ کو نقصان پہنچایا جائے. اوبویسلی جب دنیا میں اور جو یہ 52 اسلامی ممالک ہیں جب یہ خریداری ہی بند کر دیں گے، ٹریڈ نہیں ہوگا، معیشت ان کی نہیں کام کرے گی، ان کے جو پروڈکٹس ہیں جو بن رہے ہیں، جتنا کچھ بک گیا وہ بک گیا. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے جب وہ ٹھپ ہو جائے گا تو بیک فٹ پر آنا پڑے گا. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جی مسلمانوں کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف نہیں پہنچائی ہے آپ نے. آپ کا یہ آزادی اظہار رائے، آپ نے اس سے مسلمانوں کو کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، رنج پہنچایا ہے، جس کی بنیاد پر ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں، ہم آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ آپ کا کریں، ہم آپ کی معیشت کو نقصان اپنی طرف سے جتنا پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. بھلے سے ہمارے پاس ہمیں آپ کی کسی بھی کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جس کے بغیر گزارا مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، شاید اس کے بغیر بھی رہ لیں گے، اس کے بغیر بھی گزارا کریں گے. میرا تو یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم و دائم رکھے. آپ تمام لوگوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی، جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ اس مہم میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو کنونس کرنے کی. اینڈ آئی تھنک سو کہ یہ ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس پر کسی کو کنونس کیا جائے. سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. الحمدللہ سب کے علم میں ہے. 2-3 کوشچنس کل کی ویڈیو پر میرے پاس آئے تھے اور وہ آبویسلی غیر مسلم کی جانب سے آئے تھے. ویڈیو پر ہی کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کا ایک کارٹون بنا دینے سے آپ کا اسلام خطرے میں پڑ گیا. تو سر آپ کے لیے میں کیا جواب دوں؟ لیکن خیر، میں اب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو اس کا جواب دینا لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ جس بھی مکتب فکر سے ہیں، جو بھی آپ کا مسلک ہے، جو بھی آپ کا مذہب ہے، جو آپ کے لیے مقدس ہے، آپ ان کا مذاق بنا کے دیکھ لیں یا بنوا کے دیکھ لیں. کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اگر نہیں پہنچتی تو پھر میں حیران ہوتی ہوں آپ کے عقیدے کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ اگر آپ کی کسی بھی مقدس مقام کی یا مقدس کتاب کی یا مقدس شخصیت کے بارے میں کوئی بات کرنے سے اگر آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی، ان کا مذاق بنانے سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو میں حیران ہوں آپ کے عقیدے پر، آپ کی سوچ پر. لیکن ہمیں تو ہوتی ہے. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر جہاں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارا وہ دین اسلام ہے، ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں، ہمیں رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درس دیا ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے لیے
احترام رکھتے ہیں, اپنے دل میں احترام رکھتے ہیں. ہم تقلید نہیں کرتے کسی کی, لیکن ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں, ان کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں, ان کی چیزوں کا احترام کرتے ہیں. کبھی ان کی کسی بات کا یا کوئی ایسی چیز جو کانفلکٹ بھی کر رہی ہو, ہم کبھی مذاق نہیں بناتے, ہم احترام کرتے ہیں ہر چیز کا, اور ہونا بھی چاہیے. سو وہی چیز کہ یہی تمام لوگ جو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, ان کے اپنے کنٹریز میں ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی, جیوش کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. جب آپ کے اپنے ایجنڈاز اور آپ کی اپنی ڈائریکشن سیٹ ہے تمام لوگوں کے لیے, تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی اپنے دل میں وہی جذبات رکھیں, انسانیت وہی رکھیں. آزادی اظہار رائے کے نام پر آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں, 100% آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر جواب میں, اور اس بات کے جواب میں آپ کو بھرپور جواب ملے گا. شاید آپ مسلمانوں پر, ہم پر آپ بم مار دیتے تو ہمیں اتنی تکلیف نہ پہنچتی جو یہ حرکت کر کے آپ نے ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو جو ریئیکشن آ رہا ہے زبردست آ رہا ہے, میری اور شاید سارے مسلمانوں کی خواہش یہ ہوگی کہ اس سے بڑھ کر, مزید بڑھ کر جتنا ہو سکتا ہے وہ ریئیکشن فرانس کو ملنا چاہیے, جس کے ذریعے آپ کو ذرا اندازہ ہو کہ آپ نے کیا کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے سوالات مجھے یہ بھی آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ذرا لسٹ بتا دیں ان لوگوں کے پروڈکٹس کا بوائکاٹ کرنے کے لیے. تو میں نے کچھ ریسرچ کیا, کچھ پروڈکٹس نکالے جس سے کے بارے میں مجھے پتہ چلا, تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اینڈ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک طریقہ بھی بتاؤں گی. آبویسلی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا, لیکن پھر بھی اگر کچھ کسی کو اب کبھی ذہن میں نہ آتا ہو کہ یہ چیز چیک کر لی جائے, دیکھ لیا جائے, تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ پروڈکٹ خریدنے جا رہے ہیں, مارکیٹ جا رہے ہیں, تو آپ وہاں پر دیکھ لیں. ویسے تو اب الحمدللہ سب کے کنسنسس ہیں اس بات پر, تمام تاجر برادری کا اتحاد کا اس بات پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی اپنے اسٹورز میں ہم رکھیں گے ہی نہیں. جب وہ پروڈکٹ ہوں گے نہیں تو ہمیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ اویلیبل ہوگا نہیں ہوگا, ہم خدا نخواستہ غلط فہمی میں خرید نہ لیں. تو جو چیزیں ہیں, کچھ کی ڈیٹیلز جو میں نے نکالی ہیں, کچھ 12-13 پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اینڈ ساتھ ساتھ پکچرز بھی چلا دیتی ہوں. پھر اس کے بعد ایک طریقہ جس کے بارے میں نے کہا وہ میں آپ کو بتاؤں گی, تو آپ اس کے ذریعے پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, ٹائیگر بسکٹ ہے, یہ فرانس کا پروڈکٹ ہے. میں نے گوگل پہ ابھی سرچ کیا, انٹرنیٹ پہ ذرا جو ریسرچ کیا ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے نکالنے کے لیے. سو میں جو پروڈکٹس بتا رہی ہوں کچھ ہیں جس کے بارے میں 100% شیور ہوں, جو چیزیں میں خود استعمال کرتی رہی ہوں. کچھ پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں 100% شیور نہیں ہوں, تو ایک دفعہ کراس چیک ضرور کر لیجیے گا. اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ سائٹ پر اس طرح سے جہاں پر میڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, جیسے کہ اس کا ہے میڈ ان چائنا, یہ میرے ہاتھ میں ایک پروڈکٹ ہے, تو اس طرح سے آپ ایک کراس چیک کر کے میڈ ضرور چیک کر لیجیے گا کہ کہاں کا بنا ہوا یہ پروڈکٹ ہے. میں نے اسی وجہ سے ذرا اپنے پاس 3-4 پروڈکٹس رکھے ہیں, اور جو بات مجھے بعد میں بتانی تھی وہ بات میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. سو اسی لیے میں نے یہ 2-4 پروڈکٹس اپنے پاس رکھے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں, جی میڈ ان USA, اس طرح سے ہر پروڈکٹ کے اوپر میڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, تو آپ لوگ بڑے آرام سے چیک کر سکتے ہیں, پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ کہاں کا بنا ہوا ہے. میڈ ان USA, یہ پروڈکٹ بھی میڈ ان USA ہے. سو میں آپ لوگوں کو پروڈکٹس بتا رہی تھی, اس کی پکچرز بھی ساتھ ساتھ چلا دیتی ہوں. ٹائیگر بسکٹ ہے پروڈکٹ, یہ فرانس کا بنا ہوا پروڈکٹ ہے. BIC یہ پروڈکٹ ہے, اس کی رینج ہے پوری, وہ یہ فرانس کا بنا ہوا ہے. ٹوٹل پیٹرول پمپ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اس کے آئلز, فلٹرز اور دیگر چیزیں جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, یا جن لوگوں کا اسپیشلی لڑکوں کا, مرد حضرات کا زیادہ ان چیزوں سے لینا دینا ہوتا ہے. خواتین اگر ڈرائیو کرتی بھی ہیں تو وہ یوزولی صرف پیٹرول ڈلواتی ہیں, اینڈ دین یہ جا وہ جا, باقی گھر کے مرد حضرات یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں, آئل چینج, فلٹر, بلا بلا بلا. سو وہ والے جو پروڈکٹس ملتے ہیں ٹوٹل کے, وہ سارے کے سارے فرانسیسی پروڈکٹس ہیں. اس پر بھی ایک کراس چیک کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ کراکری بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی رینج آتی ہے پاکستان میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. ایکسپینسو کراکری ہوتی ہے, اس کے اوپر آبویسلی درج ہوتا ہے. اگر آپ کراکری لے رہے ہیں, آبویسلی پچھلے آگے اب یہ شادیوں کا سیزن بھی ہے, کورونا بھی ہے, لیکن اگین شادیوں کا سیزن ہے, تو لوگوں کو کراکری لینی ہوگی. میری بہن کی بھی ابھی آگے شادی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں یہ ساری چیزیں لینی ہوں گی, تو وہاں پر آپ کراکری کے نیچے بھی میڈ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوریل پیرس, بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں لوریل پیرس کے پروڈکٹس یوز کیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں. اسکن پروڈکٹس, اس کے ہیئر پروڈکٹس,
تو یہ اس میں تو بڑا کلیئرلی پیرس لکھا ہوا ہے، فرانس کا یہ پروڈکٹ ہے، کلیئرلی اس چیز کا پتہ چل رہا ہے، تو اس کو کراس چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گارنیئر وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، فرانس کا پروڈکٹ ہے. ڈیور یہ فرانس کا پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ لیکسٹ ایک برانڈ ہے جس کو بہت سارے لوگ لیکسٹے بھی کہتے ہیں، جو اس کی صحیح پروننسیشن ہے وہ لیکسٹ ہے. خیر پروننسیشن فی الحال میں نہیں بتا رہی، میں ابھی آپ لوگوں کو اس کے برانڈ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ کون کون سے برانڈز ہیں جس کا ہم نے بوائکاٹ کرنا ہے. تو یہ ایک برانڈ ہے. اس کے علاوہ لانگ شیم جس کو بہت سارے لوگ لانگ چیمپ بھی کہتے ہیں، یہ والا پروڈکٹ ہے، فرانس کا بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ سیلینا یہ پروڈکٹ فرانس کا ہے جس کو بہت سارے لوگ سلائن بھی کال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہے سینٹ لورنٹ، یہ پروڈکٹ بھی فرانس کا میڈ ہے، تو اس کا بھی آپ نے بوائکاٹ کرنا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، اور شاید بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں معلوم بھی ہوگا، ایک بڑی کہانی ہے، لیکن ایسے بدبختوں کی اس وقت میں کوئی کہانی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی، کہ ایک شہزادی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، اینڈ دین وہ لائک فرانس کے لوگ کمپیریٹیولی بہت غلیظ لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان کی سوچ ہے اسی طرح سے وہ ظاہری طور پر بھی بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. غسل کا، صفائی کا، طہارت کا وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے وہیں کی یہ ایجاد، جو پرفیومز آپ کو، ڈیوڈرنٹس آپ کو جو نظر آتے ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی جو ایجاد ہے، ایک بہت بڑی رینج فرانس کی یہ ایجاد ہے. تو زیادہ تر جو ڈیوڈرنٹس ہوتے ہیں، پرفیومز ہوتے ہیں، یہ فرانس کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے جس طرح کے نام ہوتے ہیں، ای کے اوپر کچھ ایک کراس سا، کالن سا لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی لینگویج وہ دیکھنے میں پتہ چل جاتی ہے کہ فرینچ لینگویج ہے. تو یہ پرفیومز کا بہت بڑی رینج ہے ان کی، جس کا آپ بوائکاٹ کریں، ہمیں کرنا چاہیے. ان کی معیشت کو میں نے، آپ نے، پورے پاکستان نے مل کے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، ان تمام لوگوں نے مل کر ان کا بوائکاٹ کرنا ہے. آئی نو، مجھے اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ تھوڑا سا ایک سرٹن ٹائم تک تو یہ چیز کو ہم کیری آن کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد آگے جا کر آبویسلی معیشت پر اس کا فرق پڑنا ہے. ان کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان ہونا ہے. اور جو تاجر، جن کو میں سلام پیش کرتی ہوں اگین، کہ جو اپنے اسٹور سے ساری چیزیں نکال کے پھینک رہے ہیں، ان کا تو پیشگی نقصان ایسے ہو رہا ہے کہ وہ یہ معاملات، یہ پروڈکٹس خرید چکے ہیں، خریدنے کے باوجود وہ نکال کر پھینک رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو ان کا پیشگی نقصان ہو رہا ہے. بٹ آگے یہ جب بڑھے گا تو نقصانات آبویسلی ہوں گے. وہ ایک اسٹرانگ معیشت ہے، ان کا ایک اچھا کاروبار ہے، اچھا ان کا ایک ٹریڈ ہے، ان کا اچھا بزنس چلتا ہے. ان کو فرق پڑے گا تو ہم بھی آبویسلی ایک اور ایسی سچویشن، جس سچویشن میں اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، تو ہم ہیں ایک ایسی سچویشن میں کہ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی. لیکن جس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے بڑھ کر کوئی غریبی، کوئی اسٹرگل، کوئی غربت، کوئی مہنگائی، کوئی پروڈکٹ، کوئی ٹریڈ، کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. تو ہمیں یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جس طرح بھی ہو سکے ہم نے یہاں پر ثبوت دینا ہے. یہ سارے میں نے پروڈکٹس کی آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتائی. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر، جو مجھے اور آپ کو یقیناً افسوس میں مبتلا کر دیتی ہے، کہ یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک ڈیموکریٹک جمہوری ملک ہے. یہاں پر پاکستان میں، ترکی میں، یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جہاں پر حکومتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. جمہوری حکومت ہے، عوام کی بنائی ہوئی حکومت ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے، نئی حکومت بن سکتی ہے. لیکن جہاں پر بادشاہی نظام ہوتا ہے، وہ تو جدی پشتی بادشاہی نظام چلا آ رہا ہے. باپ بنا ملک کا بادشاہ، پھر باپ کے بعد شہزادہ بن گیا بادشاہ، وہی جدی پشتی لے کر چل رہے ہیں. تو جو یہ عرب کنٹریز میں یہ سارے لوگ ہیں جو بادشاہی نظام لے کر چل رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ وہاں کی قوم، وہاں کے عوام، وہ لوگ تو اس بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا بوائکاٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے بادشاہ وہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بڑھ کر، ان کی ناموس سے بڑھ کر اپنے وہ تمام مفادات ہیں کہ جو حاصل کر رہے ہیں اور خاموش رہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے آپ تمام لوگوں سے، تمام بادشاہوں سے، اور یہ تمام ان لوگوں سے کہ جو اپنے مفادات کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہیں دیتے، وہ ذرا اس معاملے پر سوچیں. وہ اس معاملے پر ضرور سوچیں کہ
ہم کیوں اپنے اوپر پھر مسلمان ہونے کا ٹھپا لگاتے ہیں؟ یا تو ہم مسلمان ہونے سے علیحدہ ہو جائیں، یا ہم اس بات کو مان لیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمارا نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم مسلمان ہیں، یا پھر مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیں، اس بات کا ثبوت دیں کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بات کی جائے گی، گستاخی کی جائے گی، وہاں مسلمان کھڑا ہوگا، وہ چاہے رعایا ہو، بادشاہ ہو، عوام ہو، جمہوریت ہو، آمریت ہو، کچھ بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے وہ شخص کھڑا ہو جائے گا۔ خدا را میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ونس اگین سلام پیش کروں گی ان تمام لوگوں کو جو اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس پر فرانسیسی صدر کو بھی معافی مانگنی پڑے گی، وہاں کی عوام ان کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جو آزادی اظہار رائے آپ جسے کہتے ہیں وہ در حقیقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ اگر انسانیت کا چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو نہ آپ کا ملک قانون آئین اجازت دیتا ہے، نہ یقیناً آپ کا مذہب اجازت دیتا ہوگا، اور نہ دنیا کا کوئی قانون آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کی تکلیف پہنچائیں، انسانیت کا مذاق اڑائیں۔ میں بڑی ہوپ فل ہوں اس بارے میں، مجھے انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، بس ہمیں لگ کر اس مشن پر رہنا ہے، اس مہم پہ رہنا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب تک وہاں سے معافی نہیں آ جاتی، جب تک کوئی اسٹرانگ سٹینڈ مسلمانوں کی طرف سے لے کر فرانس کو کھڈے لائن نہیں لگا دیا جاتا، فرانس کو سبق نہیں سکھا دیا جاتا، جب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان زندہ باد، اپنا بے حد خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔